علم بردار سیدھی بات۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے خصوصی اسلامی تاریخی پروگرام میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک اور عظیم خلیفہ المستنصر باللہ ابن ظاہر باللہ ابن ناصر الدین کے تذکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین گرامی، المستنصر باللہ کے بارے میں جب ہم نے تاریخ کی کتابوں اور انٹرنیٹ پر متعدد صفحات کو دیکھا تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی، اس لیے کہ وہ ایک عظیم شخصیت اور دین حق کے بہت بڑے خادم تھے، اور اب تک ہمیں اس حقیقت کی بالکل خبر نہیں تھی۔ غالباً ان کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، اس لیے ان کا نہ تو کہیں تذکرہ ہوتا ہے اور نہ ان کی خدمات پر کبھی گفتگو ہوئی ہے یا ہوتی ہے۔ نہ جانے ایسی کتنے عظیم مسلم شخصیات تاریخ کے صفحات کے نہا خانوں میں گم ہو کر کے رہ گئی ہیں۔ سیدھی بات کی کوشش یہی ہے کہ ایسی شخصیات کو ڈھونڈ نکالا جائے اور ان کے کارناموں کے تذکروں کو عام کیا جائے اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کیا جائے۔ اللہ نے چاہا تو ان کوششوں کے اچھے نتائج ضرور برآمد ہوں گے۔ ناظرین گرامی، المستنصر باللہ خلافت عباسیہ کے 36ویں خلیفہ تھے، جو 1226 عیسوی میں تخت نشین ہوئے اور 1242 تک خلیفہ رہے۔ وہ خلافت عباسیہ کے عہد زوال میں دوسرے اور آخری خلیفہ تھے۔ ان کے نام اور لقب اور ان کی ولادت کے بارے میں جو تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں کچھ اس طرح ہیں کہ مستنصر باللہ کی ولادت بغداد میں بروز پیر یکم صفر المظفر 588 ہجری مطابق 17 فروری 1192 یعنی 1192 عیسوی میں ہوئی۔ مستنصر باللہ کی والدہ کا نام ترکیہ تھا، جبکہ والد کا نام ظاہر باللہ بن ناصر الدین تھا۔ ان کی تخت نشینی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ خلیفہ ظاہر باللہ بن ناصر الدین کے وفات کے بعد بروز جمعہ 13 رجب المرجب 623 ہجری مطابق 10 جولائی 1226 کو خلیفہ مستنصر باللہ کے لیے بیعت عامہ لی گئی۔ اسی روز ان کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور اہل حل و عقد میں عوام و خواص نے ان کی بیعت کر لی۔ روز تخت نشینی خلیفہ مستنصر باللہ کی عمر 35 سال 5 ماہ 11 دن تھے۔ مستنصر باللہ کے والد ظاہر باللہ بن ناصر الدین کے زمانے خلافت میں جو لوگ امیر تھے، وہی مستنصر باللہ کے عہد خلافت میں بھی امیر ہی رہے۔ ناظرین، ان کی ابتدائی خلافت کے واقعات کچھ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ مستنصر باللہ کے عہد خلافت کے ابتدائی واقعات کو مؤرخ اسلام امام ابن کثیر الدمشقی نے اپنی تصنیف البدایہ والنہایہ، جو کہ التاریخ ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، اس میں تفصیلی بیان کیا ہے، جن میں چند واقعات یوں ہیں کہ بروز جمعہ 17 رجب المرجب 623 ہجری مطابق 17 جولائی 1226 عیسوی کو ممبروں پر امام امیر المؤمنین مستنصر باللہ بن ظاہر باللہ بن ناصر الدین کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ان کا نام اور ذکر آنے پر سونا اور چاندی نچھاور کیا گیا۔ شعراء نے اس دن ان کے مداح اور ان کے والد مرحوم کے مراثی پڑھے۔ اس کے بدلے میں انہیں خلعت اور انعامات دیے گئے۔ ماہ شعبان المعظم 623 ہجری مطابق اگست 1226 عیسوی میں شاہ موصل کی طرف سے وزیر ضیاء الدین ابو الفتح نصر اللہ ابن العسیر کی طرف سے ایک ایلچی بغداد آیا، اور جس کے پاس ایک خط تھا جس میں فصیح و بلیغ عبارت میں تہنیت برائے تخت نشینی اور تعزیت خلیفہ سابق مرحوم کی پیش کی گئی تھی۔ ناظرین، ان کے عہد خلافت کی کچھ واقعات اس طرح ہیں کہ مستنصر باللہ عہد عباسیہ کے آخری خلفاء میں سے ایک تھے، جنہوں نے 1226 سے 1242 تک خود مختار ریاست پر حکومت کی۔ وہ آخری دور کے عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ نیک نام اور مشہور رہے ہیں۔
انہوں نے اپنے باپ ظاہر باللہ بن ناصر الدین کے بعد حکومت سنبھالی اور کل 17 سال حکومت کی، اور ان کا دور حکومت عباسیوں کے آخری دور کا عہد زری مانا جاتا ہے۔ ان کے عہد میں بکثرت مساجد، خانقاہیں، مسافر خانے، سرائے اور شفا خانے تعمیر کیے گئے۔ انہوں نے بغداد میں ایک ایسا مدرسہ بنایا جس کے آگے نظام الملک توسی کا مدرسہ نظامیہ بھی ماند پڑ گیا، اور اس مدرسے کا نام خلیفے کی ہی نام پر مدرسہ مستنصریہ تھا۔ اس مدرسے کی عمارت 7 سال میں مکمل ہوئی۔ مدرسے کا کتب خانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے 160 اونٹوں پر کتابیں لد کر کے آئی تھی۔ جب یہ مدرسہ کھلا تو اس میں 250 طالب علم داخل ہوئے۔ مدرسے کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں تعلیم سے جڑی تمام اشیاء مفت میں فراہم کی جاتی تھی، نیز ہر طالب علم کو ماہانہ وظیفے کی فراہمی بھی کی جاتی تھی۔ مدرسے میں ایک شفا خانہ اور ایک عمدہ حمام بھی تھا۔ اس مدرسے کی عمارت آج بھی بغداد میں موجود ہے، اگرچہ امتداد زمانہ نے اس کو شکستہ ضرور کر دیا ہے۔ مستنصر باللہ نے رفاہ عام کے ان کاموں کے علاوہ سلطنت کو بھی بڑا کیا، مضبوط کیا۔ ناظرین، ان کا زمانہ بڑا نازک زمانہ تھا۔ چنگیز خان کی تاتاری افواج ایران اور ماوراء النہر، جسے انگریزی میں ٹرانسوسیانا بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں، یہ دراصل وہ قدیم نام تھا جو وسطی ایشیا کے کچھ حصوں کو دیا گیا تھا، جو آج کل ازبکستان، تاجکستان، جنوبی کرغزستان اور جنوبی مغربی قزاقستان کے علاقے ہیں، اس کو تباہ کر چکی تھی تاتاری قوم، اور اس کی سرحد عباسی خلافت سے مل گئی تھی۔ مستنصر باللہ نے اس خطرے کی روک تھام کے لیے 1 لاکھ سوار فوج تیار کی تھی، پیادہ فوج اس کے علاوہ تھی۔ اس کے بعد مستعصم باللہ نے جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تو اس فوج میں مزید ترقی کے کام کیے اور اسے مضبوط کیا، اور جو عباسی خلافت کا آخری فرما روا تھے، جہاں تک ان کے عادات و خصائل کا تعلق ہے تو مستنصر باللہ شریعت اسلامیہ کو اس کے اصل رنگ میں دوبارہ نافذ العمل کرنا چاہتے تھے، دوبارہ لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے کافی کارہائے نمایاں سر انجام دیا۔ دین کے حوالے سے وہ خود سخت تھے اور کوئی گستاخی سننا انہیں پسند نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایک شاعر وجیح قیروانی نے ان کی مدح میں کچھ اشعار قصیدے کی شکل میں نظم کیے اور محفل میں پڑھا، جس میں ایک شعر کا مفہوم سقیفہ کے اس واقعے کی جانب اشارہ کر رہا تھا جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تھے۔ اس شعر کو سن کر ایک شخص نے کہا، تو نے سخت غلطی کھائی، سقیفہ کے دن امیر المؤمنین مستنصر باللہ کے جد اعلیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشوا اور پیشرو تسلیم کیا گیا۔ یہ سن کر مستنصر باللہ نے اس شخص کے مذکورہ ریمارک کی تائید کی اور کہا، تمہارا یہ شعر گستاخی پر مبنی ہے۔ اس گستاخی کی پاداش میں اسے قلعت و انعام کچھ بھی نہیں دیا گیا اور اس کو شہر بدر کر دیا گیا۔ یہ وجیح قیروانی یہ سن کر مصر چلا گیا، جہاں وہ تادم آخر مقیم رہا۔ جہاں ناظرین، ایسے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں۔ مجھے یہاں پر چھوٹی سے بریک کی اجازت دے، پھر لوٹتا ہوں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کے سپر پرائم ٹائم میں۔ ناظرین، مستنصر باللہ کے عہد خلافت میں کارہائے نمایاں کی ایک طویل فہرست ہے۔ مستنصر باللہ نے اپنے عہد خلافت میں خلافت عباسیہ کو دوبارہ عروج پر قائم کرنے کی خوب کوشش کی، اور اس سعی کی تکمیل کی خاطر کئی بہترین بندوبست کروائے، جس سے خلافت عباسیہ کی رونق ہارون رشید کے زمانہ جیسی دکھائی دینے لگی تھی۔ مستنصر باللہ نے عوام میں انصاف کی فراہمی کو آسان بنا دیا، رعایا میں عدل کو عام کیا، انصاف کو عام کیا، مقدمات میں فوری انصاف کو رائج العام کیا، اہل علم و علماء دین کو مقرب بنایا، بے شمار مساجد تعمیر کروائیں، شاہی سرائیں تعمیر کروائیں تاکہ عوام دوران سفر پریشان نہ ہوں، شفا خانے اور بیمارستان تعمیر ہوئے، اسلام کے دشمنوں کو غارت کیا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا اور علماء کو سنت نبوی کی ترویج کے لیے زور دیا، لوگوں کو سنت نبوی پر چلنے کی ہدایت کی، جہاد کا انتظام بے حد اچھا کر دیا، مدد اسلام کی خاطر افواج جمع کی،
عباسی سرحدوں کا بندوبست کیا اور انہیں دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے افواج کی کثیر تعداد سرحدوں پر مقرر کر دی۔ اپنے دور خلافت میں بیشتر قلعے بھی فتح ہوئے۔ 632 ہجری مطابق 1235 عیسوی میں مستنصر باللہ نے حکم جاری کیا کہ چاندی کے درہم تیار کیے جائیں تاکہ وہ ان سونے کے چھوٹے ٹکڑوں کا بدل بن جائیں جو اس وقت رائج تھے۔ چنانچہ چمڑے کے دسترخوان پر درہم پھیلا دیے گئے تاکہ خلیفہ بغور ملاحظہ فرما سکے۔ عباسی وزیر نے حکام، تاجروں اور صرافوں کو بلا کر کہا، امیر المؤمنین نے تمہارے لیے چاندی کے درہم تیار کروائے ہیں تاکہ سونے کے چھوٹے ٹکڑوں کی وجہ سے تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ رفع ہو جائے اور ان کی وجہ سے جو تم حرام کے مرتکب ہوتے تھے اس سے بچ سکو۔ یہ سن کر لوگوں نے مستنصر باللہ کو دعائیں دی کیونکہ چاندی کے درہم کے باعث انہیں بڑی آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، مدرسے مستنصریہ کے قیام کے بارے میں یہ معلومات بہت اہم ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں کہ مورخ اسلام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے مستنصریہ کے وفد کا میزان ہی صرف 70,000 مثقال سے زائد تھا۔ اس مدرسے کی بنیاد 625 ہجری مطابق 1228 عیسوی میں رکھی گئی اور عمارت 631 ہجری مطابق 1234 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ تعمیر پر 7 سال صرف ہوئے۔ اس مدرسے میں ایک کتب خانہ قائم کیا گیا تھا جس میں جیسا کہا گیا کہ 160 اونٹوں پر کتب لاد کر لائی گئیں جو نہایت نفیس و عمدہ تھی۔ 248 فقہا چاروں مذاہب کے اس مدرسے میں طالب علم تھے۔ حدیث، نحو اور طب فرائض کے علیحدہ اساتذہ مقرر تھے۔ ان سب کے تعام و قیام اور خوراک کا اعلیٰ انتظام کیا جاتا تھا۔ 300 یتیم بچے اس مدرسے میں اس وقت تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کی پرورش و تعلیم کی خاطر بے انتہا مال وقف کیا جاتا تھا۔ امام ذہبی نے ان گاؤں اور زمینوں کی فہرست بھی دی ہے جن کی آمدنی صرف اس مدرسے کے لیے وقف کی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسوں کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آج جو مدرسے قائم ہیں جو انہی روایت کے آئینہ دار ہیں۔ مستنصر باللہ نے بروز جمعہ 10 جمادی الثانی 640 ہجری مطابق 5 دسمبر 1242 عیسوی کو 52 سال قمری اور 50 سال شمسی کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اب ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چلا ہے۔ اسلامی تاریخ کے ہمارے پروگراموں کا چرچا فرمائیں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی قوم کی عزت و آبرو کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی تاریخ سے کس حد تک واقفیت رکھتی ہے۔ وہ قومیں فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں جو اپنی تاریخ سے غافل رہتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات